अच्छा, इंशाल्लाह ताला ग्रामर की तरफ से आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी जैसे ही हम इसकी रिकॉर्डिंग को खत्म करेंगे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 को देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्तकुन, और लाजिम है कि हो, मिनकुम, तुम में से, उम्मातुन, एक जमात, यदऊना, वो दावत दे, इलल खैरी, नेकी की तरफ, व यअमुरूना, और वो हुक्म दे, बिल मारूफी, भलाई का, व यनहाउना, और वो रोकें, अनिल मुनकरी, बुराई से। और लाजमी है कि तुम में से एक जमात हो जो नेकी की तरफ दावत दें और भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। व उलाइका, और यही वो लोग हैं, हम वो सब, अल मुफलिहूना, वो फलाह पाने वाले हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन लोगों को मुफलिहून कहा, फलाह पाने वाले कहा, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की रस्सी को पकड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? नेकी की तरफ दावत देते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। बस यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो फलाह का रास्ता कुरान हमारे सामने लेकर आ गया है। अब इसको चूज करना है या नहीं करना है, ये इख्तियार दे के इंसान को दुनिया में भेजा गया है। वल तकुन, वाव हरफे अतफ है और लाम साकिन आ गया, इसके बाद लामे अमर आ गया। हमने देखा कि वाव साकिना जो है, सॉरी, वाव और फा, इन दोनों के बाद जब भी लाम साकिन होगा तो वो लामे अमर होगा। ये लामे अमर मुजारे को मजूम करता है। हमने देखा कि मुजारे के जो मजूम करने वाले हरूफ हैं उसमें लम, लम्मा, लामे अमर लाए नहीं। ठीक है, तो लामे अमर ने तकुन मुजारा को मजूम कर दिया। और तकुन जो है फेल मुजारे का सीगा है, लाजिम है कि हो। जब फे अमर आएगा ना, लामे अमर आएगा, तो तर्जुमे में लाजिम है कि हो, इसका तर्जुमा या फिर उसे चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से तर्जुमा पाया जाता है। तो इस ये मजूम है। और हम इसका चूंकि ये है काना की गर्दान से, तो हम इसका पहले इस्मु काना देखेंगे फिर खबरू काना देखेंगे। तो इसका इस्मु काना आगे उम्मातुन मौजूद है। ठीक है, जो कि इस्मु काना है, क्योंकि इस्मु काना मरफू होगा। और मिनकुम इसकी खबरू काना मुरक्कब जारी की शक्ल में आ जाएगी। ठीक है, ये मिनकुम खबरू काना आ गई और ये आ गया इस्मु काना। तो ये काना अपने इसम और अपनी खबर से मिलके जुमला इस्मिया हो गया। यहां तक एक जुमला मुकम्मल हो गया। यदउना, वो दावत दें, फेल मुजारे, जमा मुजक्कर गायब का सीगा। अब यहां से ना सिफ्त शुरू हो रही है, किसकी? उम्मत के उस ग्रोह की। ठीक है, एक जमात जो है उसकी सिफ्त क्या होगी? वो दावत देंगी इलल खैरी, नेकी की तरफ। यदऊना फेल मुजारिब जमा मुजक्कर गायब, इलल खैरी मुतालिक की खबर, एक सिफ्त ये हो गई। व या मुरूना, और वो हुक्म देगी, वाव हरफ अतफ है। या मुरूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब, हमजा मीमरा रूटवर्ड के साथ, बिल मारूफी, बी हरफे जार अल मारूफी मजरूर मुरक्कब जारी मुतालिक या मुरूना फेल के, एक सिफ्त ये हो गई, सिफ्त नंबर टू। व यनहौना, और वो रोकेंगे, व या वो रोकें, वाव हरफ अतफ, यनहौना फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब का सीगा, नून हा या इसका रूटवर्ड, अनिल मुनकरी, मुनकर से, बुराई से, अन हरफे जार अल मुनकरी मजरूर मुरक्कब जारी मुतालिक यनहौना फेल के, तीसरी सिफ्त ये हो गई। ये तीनों सिफ्तें बनकर आई हैं इस उम्मत की जो इस्मु काना है। आप देख भी सकते हैं, छोटे छोटे से जुमला फेलिया के पैकेट हमें बता रहे हैं कि एक ऐसी जमात हो कि वो नेकी की तरफ दावत दे, वो हुक्म दे भलाई का और वो रुके बुराई से। व उलाइका, और यही वो लोग हैं, वाव हरफ अतफ है, उलाइका मुब्तदा है। जुमला इस्मिया का मुब्तदा, वैसे तो ये सम इशारा है, मारफा है, मबनी है, जमा के लिए आता है। हम वो सब, जमीर फसल मुब्तदा और खबर में फासला कर देती है, अल मुफलिहूना खबर को मारफा बना देती है। ठीक है, तो हम जमीर फसल है, ताकीद के लिए भी आती है, वही अल मुफलिहूना इसकी खबर आ गई। तो मुब्तदा अपनी खबर और जमीर फसल के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। और ये भी बताई जा रही है, सिफ्त उम्मत की सिफ्त में ही आ जाएगा। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये आ, बस ये एक तरह सिफ्त में तो नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इसको देखें तो बस ये एक खासियत ही बताई गई है
کہ وہی لوگ فلاح پانی، یا نتیجہ اس کا بتایا گیا ہے کہ جب سارے کام وہ یہ کریں گے؟ نہیں، جی، خبر بھی نہیں ہو سکتی؟ کس کی خبر؟ ویسے سے خبر لگ رہی ہے، لیکن ابھی خبر کسی کی بن ہم تو اس نہیں کو رہی۔ نہیں، اس کی خبر ہم جملہ، یہ تو پورا جملہ اسمیہ ہے نا، مکمل ایک جملہ اسمیہ ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ نتیجے کے طور پہ آیا ہے یہ، ویسے تو یہ مکمل ہے، پورا جملہ اسمیہ مکمل ہے یہ اس کا نتیجہ بھی نکل رہا ہے نا، دیکھیں کہ جب کوئی جماعت ایسی ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم بھی دے گی، برائی سے روکے گی بھی، تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم جملہ اسمیہ ہی رہنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے بتایا کہ لازمی ہے سب میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ برائی کی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں، بھلائی کے لیے ترغیب دیں، یہ اللہ رب العزت کی رضا کے کام ہیں، یہ وہ راستہ اختیار کرنے والے کام ہیں۔ یہ تین کام بتائے گئے ہیں جن میں اولین دعوت الی الخیری، یدعونا الی الخیر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، یعنی کہ انہوں نے بھی تبلیغ کے ذریعے دعوت الی اللہ، اشاعت کی، اسلام کی، ٹھیک ہے نا؟ اور واضح ہے کہ یہ سب سے بڑی خیر ہے، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پہ دیکھیے کہ منکم ولتکن منکم، تم لوگوں میں سے، امت میں سے، یعنی اس میں آپ دیکھیے نا کہ امت تو بہت بڑی ہے نا، امت مسلمہ تو بہت بڑی ہے، وہ تو کروڑوں لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، تو کروڑ کے کروڑ میں سے کروڑوں کو نہیں کہا، یعنی یہ تم میں سے کوئی لوگ ہونے چاہیے ایسے جو باقی لوگوں کو خواب خرگوش سے جگائیں، یعنی کہ جس کو اللہ رب العزت یہ سمجھ دے دے، یہ عقل دے دے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس نے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مصلے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کمرے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے تو اتنے تہجد کی، ہم نے تو اتنی نفلیں پڑھی، ہم نے تو اتنی عبادتیں کی، ہمیں کیا، معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہو ہم برے بن جائیں گے، ہم ٹارگٹ ہو جائیں گے، ہم نظروں میں آ جائیں گے، ہم کسی کی نظر میں نہیں آ سکتے، کوئی ہمارے اوپر جادو نہ کروا دے، کوئی ہمارے دشمن نہ بن جائے، کوئی ہمارے بچوں کے دشمن نہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے ذمہ داری ڈالی ہے، دین کی اشاعت ذمہ داری ہے، فرض ہے، ہمارا فرض ہے، جس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی وہ اللہ رب العزت کے لیے بڑا خاص بندہ ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے، چاہے کتنے ہی لیول کے اوپر کر رہا ہو، جتنی اس کی استطاعت، چاہے وہ کسی ایک ہی انسان کو کیوں نہ اللہ رب العزت کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو جو خواب غفلت میں مدہوش ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، اس امت کے اندر ایک چھوٹی امت یعنی ایک جماعت وجود میں آئے، جاگو اور جگاؤ کا فریضہ سر انجام دے۔ اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی ہے، اب اوروں کو جگاؤ، اب اس کے لیے طاقت بن جاؤ، ایک منظم جماعت بن جاؤ، اور فرما دیا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو وہ بڑی امت جو کروڑوں افراد پر مشتمل ہے اور یہ کام نہیں کرتی، اگر وہ اللہ سے فلاح کی امید رکھتی ہے تو یہ امید ہو سکتی ہے؟ فلاح پانے والے تو صرف وہی لوگ ہوں گے جو یہ تین کام کر رہے ہیں، دعوت الی الخیری، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ دیکھیے نا اللہ رب العزت نے کتنی آسانی کے ساتھ، تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اس کو بازو سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برائی سے نفرت کی نظر سے اس کو دیکھے۔ یہ ایمان کا بڑا کمزور ترین درجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر برائی کو دیکھ کے ہمارے دل میں اس کی نفرت بھی نہیں آ رہی نا، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان رخصت ہو چکا۔ تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں، اللہ رب العزت نے اٹھایا ان لوگوں کو، ہلا ہلا کے جگایا ان لوگوں کو، تم میں سے کوئی لوگ ہونے چاہیے۔ اب قرآن والے لوگ جو ہے نا، جو قرآن پڑھتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اس طرف ترغیب دیں۔ یہی نہیں ہے کہ اب میں جب کبھی 2 سال میں 4 سال میں اس کو سیکھوں گا پھر میں آگے کسی کو سکھاؤں گا، نہیں، خیر کی بات تو ایک بھی بتانا نہیں کی ہے نا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پہ کبھی کوئی انسان پوری جماعت ہی بنائے گا تو وہ اس کو پڑھائے گا، تو اس کی بھی کوشش کیجیے، جب اس کا ٹائم آئے گا اللہ رب العزت کی عزت کی طرف سے، ہم تو اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جتنا اللہ رب العزت ہم سے کام لینا چاہتا ہے نا وہ لے لیتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہمیں بیٹھنا تو نہیں، اگر ہمیں عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بلغوا عنی ولو آیا،
ایک آیت بھی ہے تو اس کو پہنچاؤ. یعنی کہ کوئی ایک اچھی بات صدقہ سمجھ کے کرنا، کوئی ایک عمل صدقہ سمجھ کے کرنا، اپنے ارد گرد فیملی میں کسی کو دیکھنا کہ وہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں تو پیار اور محبت سے ان کو دعوت دینا، ان کو سمجھانا، یہ دعوت اللہ ہے. ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادات کو مرکز بنا لیا. ہم نے دنیا سے بے بہرا ہو گئے ہیں. آج جو ہمارے معاشرے کا حال ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف اور صرف اسی کمی کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی نیکیوں کی پڑی ہے. میں اپنا خزانہ اکٹھا کر لوں، باقی بھاڑ میں جائے. تو یہ نیکیاں تو نیکیاں ہیں ہی، لیکن بنی اسرائیل کی اس بستی والے کا واقعہ ضرور یاد رکھیے گا، جو ایک ایک معصیت اس نے نہیں کی، کبھی پلک جھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا، لیکن بستی سب سے پہلے اس کے اوپر الٹی گئی تھی کہ تو کہاں تھا جب تیری آنکھوں کے سامنے، تیری زمین میں تیری آنکھوں کے سامنے اللہ کے حکم کی نافرمانیاں ہوتی تھی، اور تو صرف اس لیے خاموش رہا کرتا تھا کہ کوئی میرا دشمن نہ بن جائے. تو اللہ کے لیے تو دشمنی بھی سب سے خوبصورت ہے، اللہ کے لیے ہی دوستی سب سے خوبصورت ہے. ہمارے اپنے ذاتی مفادات کے لیے جب ہم ہو جاتے ہیں نا خود غرض، اور اپنی ذات کے لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کسی سے برائی نہیں لینی، ہم نے چھپ کے بیٹھ جانا ہے، ہم نے نظروں میں نہیں آنا کسی کی، تو وہیں سے ہماری تباہی کا آغاز ہوتا ہے.